السلام علیکم دوستوں، آج ہم جو بات کریں گے، جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے علاقے کے اندر جو تنظیمیں کام کرتی ہیں، فاؤنڈیشن کام کرتی ہیں یا کمیٹیاں بن جاتی ہیں، وہ کیوں ضروری ہیں۔ وہ بہت ضروری ہیں، وہ اس لیے ضروری ہیں کہ یہ لوگ علاقے کے اندر بہت سارے کام کرواتے ہیں، فلاحی کام کرواتے ہیں، بہت سارے کاموں کو یہ ہینڈل کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اچھا، جو لوگ ان تنظیموں میں یا فاؤنڈیشن میں یا گروپس کے اندر، تنظیم کے اندر جو کام کرتے ہیں، نوجوان جو کام کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک ٹیلنٹ ابھرتا ہے، ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں آتی ہیں کمیٹیوں میں کام کرنے سے یا فاؤنڈیشن میں کام کرنے سے۔ جب کوئی انسان فلاحی کام کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے اندر گروتھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ ایک لیڈر بننا شروع ہو جاتا ہے، وہ عام لوگوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی میں مثال دینا چاہوں گا۔ ہمارے علاقے میں سب سے پہلے KSO ایک تنظیم بنی، کمار اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے، جو ہمارے شہید عمر صاحب کی صدارت میں بنی تھی۔ انہوں نے بنایا تھا اور ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی تھے، انہوں نے مل کر یہ تنظیم بنائی تھی۔ اس تنظیم نے اس علاقے میں بڑے فلاحی کام کیے، اپنے حساب سے وہ ہر چیز کو سیٹل کرتے تھے، فلاحی کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ اور ان کے اور کیسوں کے اندر جن لوگوں نے کام کیا ہے، ان کے اندر سے بہت سارے لوگ نکلے ہیں جو آج بڑے بڑے عہدوں پر ہیں یا بڑی جگہوں پر ہیں، فلاحی عہدوں پر یا سیاست میں یا ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ایک فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ان کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے عمر صاحب تھے، وہ ناظم بنے، کیسوں میں سے ہی نکلے اور وہ ناظم بنے، جماعت کے صدر بنے، بڑے بڑے عہدوں پر رہے اور اچھا کام کیا قوم کے لیے اور فلاحی کام کیا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کیسوں میں سے ایک تھا سلیم لوٹے والا، وہ بھی اب آج ایک اچھی جگہ۔ اس کے بعد صدیق وائر والا، یہ بھی کیسوں کے اندر تھے اور وہ بھی، ان کے اندر بھی ایک نکھار آیا، وہ بھی کاروباری شخصیت ہے، اپنے حساب سے وہ ان کا اپنا ایک رتبہ ہے، وہ جماعت کی کابینہ کے اندر بھی ہیں، موجودہ کابینہ کے اندر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ عبد الغنی بوری والا، یہ بھی کیسوں کے اندر تھے، بلکہ ان کو تو صدر بھی بنایا تھا کیسو فاؤنڈیشن نے، ہماری جماعت کا صدر بھی بنایا تھا۔ تو یہ فاؤنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ بڑا کام کرتی ہیں اور ان میں سے ہی لوگ نکلتے ہیں جو برادریوں کے کام کرتے ہیں یا فلاحی کام کرتے ہیں، فلاحی سرگرمی میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیسوں کے اندر سے ہی عبد الغنی قریشی، جو آج کل مسجد کمیٹی میں خزانچی ہیں، وہ بھی ایک عہدے پہ ہیں اور یہ کام کو سنبھالنا بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماسٹر رفیق صاحب ہے، یہ بھی کیسوں میں سے ہی نکلے ہیں، ان کا بھی آپ دیکھ لیں، ان کی پرسنالٹی بھی دیکھ لیں، سیاست کے لحاظ سے ان کو بہت سمجھ بوجھ ہے اور ان کا بھی اپنا ایک مقام ہے علاقے کی برادری کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آدم ایسٹی کی بات کرتے ہیں، یہ بھی کیسوں میں سے ہی نکلے ہیں اور یہ سنی طریقے بڑے عہدے پر بھی رہے۔ اور اس کے علاوہ قادر صالح، یہ بھی کیسوں میں سے ہی نکلے، یا ابھی موجودہ پیپلز پارٹی کے اندر سیاسی جماعت کے اندر کسی عہدے پر ہیں، بڑے عہدے پر ہیں۔ اور امیر علی بھی کیسوں میں سے ہی نکلا ہے، وہ ابھی موجودہ چیئرمین بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں، عہدے بھی ہیں ان کے پاس۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب بندہ ایک تنظیم کے ساتھ یا فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی لوگ آگے جا کر کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں میں آپ کو دوں گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لاؤتی فاؤنڈیشن کی۔ لاؤتی فاؤنڈیشن اپنے دور میں بہترین ایک فاؤنڈیشن تھی اور عمر صاحب کا جب بلدیاتی الیکشن ہوا تھا چیئرمین کا، اس میں لاؤتی فاؤنڈیشن نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا اور بڑے بہترین طریقے سے مہم چلائی تھی اور عمر صاحب کو جتوایا بھی تھا۔ اور تنظیموں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، بغدادی فاؤنڈیشن تھی اور فاؤنڈیشن بھی تھی، ان سب نے مل کے جدوجہد کی تھی، لیکن اس میں لاؤتی فاؤنڈیشن کا ایک کمال تھا عمر صاحب کو جتوانے کے اندر۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب بندہ فاؤنڈیشن کے اندر جڑتا ہے نا، ان کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جیسے لاؤتی فاؤنڈیشن میں سے ہمارے کچھ بھائی نکلے، وہ اس ٹائم پہ بڑا
کام کرتے تھے لاہوتی فاؤنڈیشن کے لیے اور سرگرم کارکن تھے، تو اس میں سے ہی بڑے بڑے عہدوں پر آتے ہیں یا وہ کسی نہ کسی جگہ پر کسی مقام پر وہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تنظیموں میں جڑنے سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے، قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر بڑھ جاتی ہیں۔ اب جیسے آپ لاہوتی فاؤنڈیشن سے آپ دیکھیں، موجودہ جماعت کے صدر احمد کاماریہ صاحب، اور اس کے علاوہ احمد علی سوکھی والا، بابو سوکھی والا، احمد کوٹھارائی، یہ چاروں لوگ اس میں سے ہی نکلے ہیں، لاہوتی فاؤنڈیشن میں سے۔ آج یہ موجودہ جماعت کے کابینہ کا حصہ ہیں اور وہ چلا رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے۔ ان کا میں ایک اور بات بتا دوں کہ ان کے اندر بھی یہ صلاحیتیں آئیں۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس پلاٹ کے لیے، ہمارے ایک پلاٹ کے لیے معاملات تھے، اس میں یہ دو بندے ہی کھڑے ہو گئے تھے، احمد کاماریہ صاحب اور احمد کوٹھارائی صاحب۔ یہ دونوں بندے قوم کی مفاد کے لیے کھڑے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دی تھی۔ تو یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پوری برادری میں سے یہ دو بندے کھڑے ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ یہ تنظیم میں سے آئے تھے یا فاؤنڈیشن میں سے آئے تھے، تو ان کی گروتھ ہو جاتی ہے جب یہ فاؤنڈیشن سے نکلتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کے اندر ایک ان کی ویلیو بن جاتی ہے یا ان کے اندر سوچ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے لوگوں سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لاہوتی فاؤنڈیشن سے پھر موسیٰ، وہ لاہوتی فاؤنڈیشن سے ہی ہیں، اب انہوں نے مدرسہ کمیٹی بنا لی ہے، وہ مدرسہ کمیٹی کو چلا رہے ہیں، بڑے بہترین طریقے سے وہ مدرسہ کمیٹی کو چلا رہے ہیں۔ جیسے کہ 2 مدرسے وہ چلا رہے ہیں، لڑکیوں کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، لڑکوں کا مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اور ان مدرسوں کو چلانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جیسے وہ جماعت کی کابینہ میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلا رہے ہیں، وہ بھی بہت مشکلات سے اس کو فیس کر رہے ہیں، تو یہ مدرسہ کمیٹی والے بھی اپنے حساب سے اس کو چلا رہے ہیں، یہ ہر کسی کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ پھر آگے ترقی کرتے ہیں۔ اب موجودہ مدرسہ کمیٹی کو آپ دیکھ لیں، مدرسہ کمیٹی راشن بھی بانٹتی ہے، اس کے علاوہ وہ فلاحی کام بھی کرتے ہیں، مدرسوں کو بھی چلاتے ہیں، راشن بھی بانٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اب حال ہی میں بلدیاتی الیکشن کے اندر عبدالستار سوکھی والا کو جنرل سیکرٹری کی ٹکٹ ملی تھی، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، جو مدرسہ کمیٹی میں رہنے کی وجہ سے عبدالستار سوکھی والا کو یہ ٹکٹ ملی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہوا کہ یہ لوگ جب جڑتے ہیں ایک تنظیم کے ساتھ تو ان کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، لاہوتی فاؤنڈیشن کا ایک اور فرد تھا عبدالسلام قریشی، وہ ابھی موجودہ مدرسہ کمیٹی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ مذہبی تنظیم جو علاقے میں کام کر رہی ہے ان کا بڑے عہدے پر بھی ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تنظیموں سے نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں کام کرتے ہیں، فلاحی تنظیموں میں کام کرتے ہیں، پھر ان کے اندر ٹیلنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دوں گا، کیونکہ یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ جو ان تنظیموں میں جنہوں نے کام کیا ہے انہوں نے بہتر کام کیا ہے اور آج ان کا اپنا ایک مقام ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بغدادی فاؤنڈیشن کی، یہ بھی ہمارے علاقے کے اندر کام کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام کرتے ہیں، تو فلاحی کام بھی یہ کرتے ہیں، یہ محرم کی سب سے بڑی نیاز بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کمیٹی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ شامل ہو جاتے ہیں، سحری کے اندر یا کوئی بڑی راتوں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کرونا کے ٹائم پر مسجد کے لیے ایک واک تھرو گیٹ بنایا تھا جس سے لوگ گزر کر اندر جاتے تھے۔ تو یہ سارے لوگ، یہ جب ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، تنظیمیں ہوتی ہیں، وہی یہ کام کرتی ہیں، عام لوگ تو یہ نہیں کرتے، ان کے اندر سے ہی لوگ نکلتے ہیں اور ان کے اندر قابلیت بڑھتی جاتی ہے۔ ابھی اب موجودہ الیکشن میں وائس چیئرمین کی ٹکٹ ملی تھی فرحان اور صدیق اگڑ کو، تو ایک وائس چیئرمین کی ٹکٹ ملنا ہی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ملی کہ وہ بغدادی فاؤنڈیشن کا ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے اور ان کے اندر ایک اتفاق ہے، اور بہت سارے لوگ ان کے اندر ٹیلنٹڈ بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ ان کے اندر بغدادی فاؤنڈیشن کے اندر ایک اور بھائی ہیں صادق علی، یہ بھی بڑے اچھا کام کرتے ہیں، ان کے اندر بھی قابلیت بڑی
بغدادی کے اندر کام کرنے کی وجہ سے، تو آج وہ اپنی تنظیم کے اندر بڑے عہدے پر وہ کام کر رہے ہیں اور پورے علاقے کے نوجوانوں کو وہ چلا رہے ہیں۔ تو جیسے بغدادی فاؤنڈیشن والے، جیسے اور بھی بھائی ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، جیسے یہ سلیم اگٹ ہیں، عمران اگٹ ہیں، یہ بھی وہ لوگ ہیں، ان کو بھی جب دیکھا ہے کہ یہ بھی لوگ جب الیکشن ہوتے ہیں، کسی طرح کا بھی الیکشن ہوتے ہیں، تو ان کا ایک جو الیکشن مہم چلانے کا ایک انداز ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ وہی بات ہوئی کہ جب بندہ کام کرتا ہے، فاؤنڈیشن کے اندر کام کرتا ہے، تنظیموں کے اندر کام کرتا ہے، تو ان کے اندر یہ صلاحیتیں آتی ہیں اور وہ لیڈر بن جاتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہی میں آپ کو بار بار سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ علاقے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اگر یہ فاؤنڈیشن، تنظیم، یہ گروپ نہ ہو تو بہت سارے کام اس میں رک جاتے ہیں۔ اب جیسے کمار واڑہ لیاری کے اندر انجمن عاشقان رسول نام کی ایک تنظیم ہے، جو 12 ربیع الاول کے اندر سجاوٹ کرتی ہے، پورے علاقے کو سجاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ راشن بھی بانٹتے ہیں، اور ان کے اندر بھی بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو وہ مختلف عہدوں پر، مختلف جگہوں پر، مسجد کمیٹی کے عہدوں پر، یہ جماعت کے اندر آتے رہتے ہیں۔ تو تنظیموں کے ساتھ جڑنے کا یہ فائدہ ہے، لوگوں کے اندر قابلیت اور بڑا ان کے اندر ٹیلنٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح KSF ہے، جو کمار واڑہ بلدیہ میں 12 ربیع الاول کو بتیاں لگاتے ہیں، علاقے کو سجاتے ہیں۔ تو یہ فاؤنڈیشن ہی ہوتی ہیں، یہ گروپ، یہ تنظیمیں ہوتی ہیں جو یہ فلاحی کام کرتے ہیں۔ عام لوگ اس کے اندر اتنا شامل نہیں ہوتے، اور اگر یہ فاؤنڈیشن وغیرہ نہ ہو تو شاید علاقوں کے بہت سارے فلاحی کام رک جائیں۔ تو اسی طرح اب جیسے وہ بلدیہ، اسی طرح لیاری کمار واڑہ کے اندر ایک اور فاؤنڈیشن بنی ہے یا کمیٹی بنی ہے جو خدمت خلق کے نام سے وہ کام کر رہے ہیں، کچھی کمار خدمت خلق کے نام سے۔ وہ بہت سارے لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، فری کے اندر علاج کروا رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کی فیسیں دے رہے ہیں، یعنی کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ بھی اگر گھر پہ بیٹھے رہ جائیں تو پھر کام نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں، ایک تنظیم بناتے ہیں، ایک آفس کھولتے ہیں، تو پھر اس سے کئی لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس کے اندر جڑتے ہیں ان کے اندر بھی قائدانہ صلاحیتیں آتی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بڑے عہدوں پر جائیں۔ اسی طرح آخری میں بات کروں گا کہ ہمارے امیر علی بھائی جو ہیں وہ ایک فاؤنڈیشن بھی چلا رہے ہیں، خیر خواہ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اس کے ذریعے بھی وہ راشن وغیرہ بھی دیتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں، اور وہ ابھی موجودہ ہمارے UC کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو اس سارے بات کا لب لباب یہی ہوا کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں نوجوان جو ہیں، آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ PUBG، موبائل، ان چیزوں میں زیادہ ٹائم خرچ کرتے ہیں، تو ان کو ٹائم یہ نہیں دیتے باہر فلاحی کاموں کے لیے۔ اگر یہ آنے والی جو ہماری نسل ہے، جنریشن ہے، اگر یہ فاؤنڈیشن وغیرہ کو ٹائم نہیں دے گی تو یہ ہمارے آگے آنے والے دور میں ہمارے فلاحی کام رک جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کو یہ میرا ایک پیغام ہے کہ وہ اس بات کو سوچے، وہ ان تنظیموں کے ساتھ جڑ جائیں یا اپنی ایک فاؤنڈیشن بنائیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ سے زندہ لوگ نہیں رہتے نا، آتے ہیں لوگ، جاتے ہیں، لیکن برادریاں قائم رہتی ہیں، تو ان برادریوں کے فلاح و بہبود کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو میں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں بھی فاؤنڈیشن وغیرہ بنائیں یا فاؤنڈیشن وغیرہ کے ساتھ جڑیں، تاکہ آنے والی ہماری جو نسلوں کے لیے کے پاس بھی لوگ ہوں، لیڈر ہوں جو معاملات کو چلا سکیں۔ یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ ایک ویڈیو رہ جائے گی جو ہمارے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام پہنچے گا کہ آپ لوگوں کو بھی اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہ ضروری میں نے سمجھا تو ویڈیو بنا دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہو، اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔